کچھ لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ مجھے باس پسند نہیں کرتے. بالکل. تو یہ بڑا کامن ہے اور کہا جاتا ہے کہ صدیوں سے ایسے ہی ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو سر یہ واضح کریں کہ یہ باس کسی کو کیوں پسند نہیں کرتا, یا لوگ باس کو کیوں نہیں پسند کرتے, یا لوگ باس کو کیوں نہیں پسند کرتے. اچھا اس میں میرے خیال سے ایک نظریاتی نقطہ یہ ہے ہاں کہ ہر قسم کے لوگ اس دنیا میں ہیں, اور کامیاب وہ شخص ہے جو اس فرق کو سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس فرق کے حساب سے ڈھالتا رہتا ہے اور ایڈجسٹ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے. اب اس میں یقیناً ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس میں آپ جائز اور ناجائز کی تمیز کریں, بہت ضروری ہے, ورنہ خطرہ بھی ہے. کیونکہ اگر آپ صرف اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ اڈیپٹ کرنا مختلف شخصیات کے مزاج کے مطابق, تو وہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے آپ ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. اور شکوہ کرنا بذات خود ایک ایسی عادت ہے جو کہ انسان کو خود نقصان دیتی ہے. ذمہ داری جو ہے وہ بہت اہم جز ہے ہماری زندگی کا, اور اگر مجھے کوئی چیز ناپسند ہے, کوئی رویہ ناپسند ہے, تو مجھے اپنے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے مجھے یہ دشواری پیش آ رہی ہے اس شخصیت کی وجہ سے. کیونکہ عموماً دوسرے پہ اشارہ کرنا آسان ہوتا ہے, جہاں آپ نے الزام لگایا یا آپ نے بلیم کیا تو آپ اپنے آپ کو ذمہ داری سے آزاد کر رہے ہیں, اور جب آپ ذمہ داری سے آزاد کرتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی کسی نتیجے کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی صورتحال میں جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ مقابلہ کر کے اور گاڑی چلائیں. آپ کو پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے یہ بالکل نامناسب ہے اور آپ نے اپنی طرف سے ممکن کوشش کی ہے اور پھر بھی دال نہیں گل رہی, تو بہتر ہے کہ آپ کنارہ کر لیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ کہنا آسان ہے, ہاں جی, یہ بہت مشکل کام ہے. آج کل لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی روزگار کا بھی ہے, ایک دکھتی رگ ہوتی ہے, تو اگر میں نے یہاں تعاون نہ کیا تو پھر میرا کیا ہوگا. تو اس حوالے سے خود اعتمادی کا جو ایک فلسفہ ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. اچھا سر, مجھے یوں لگا ہے کہ جیسے کوئی شخص جب کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کسی طرح سے اس میں یہ اعتماد بھی نہیں ہوتا کہ اگر میں اس ادارے سے, اس آرگنائزیشن سے چلا گیا تو کوئی اور مجھے ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں. لیکن ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ سر یہی کرتا ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے اور وقت پہ آ رہا ہے, وقت پہ جا رہا ہے, ڈسپلن کو فالو کر رہا ہے, پالیسیز کو فالو کر رہا ہے, کام بھی ٹھیک کر رہا ہے, باوجود اس کے اگر اس کو پالیٹکس فیس کرنا پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ پالیٹکس کو ہینڈل کیسے کرے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شخص میں کیا خامی ہے جو کہ سارے کام ٹھیک کر رہا ہے, ٹیلنٹڈ ہے, سارے کرائٹیریاز کو میٹ کرتا ہے, اس کے باوجود وہ جو پالیٹکس اس کو لگتا ہے کہ میرے خلاف ہو رہی ہے, تو وہ اس سے باہر کیسے آئے؟ یہ اب اس کو بڑا چیلنج ہے. اس کو باہر آنا ہی نہیں ہے. اول تو یہ کہ میں کہوں گا کہ اس کو باہر نہیں آنا. وی آر ہیومن بینگس اینڈ وی آر پولیٹیکل بینگس. آل ہیومن بینگس آر پولیٹیکل بینگس. ایک تو یہ بٹھا لیں آپ. اچھا, ہم سیاست کو اسمبلی سے منسوخ کرتے ہیں, الیکشن سے منسوخ کرتے ہیں. سیاست تو آپ آرگینوگرام دیکھیں, کارپوریٹ ورلڈ کی بات ہو رہی ہے, تو آرگینوگرام ہے کیا؟ پاور ڈسٹریبیوشن. ادارے میں کس طرح سے ایک ڈھانچہ وجود میں آیا, اس کے اندر طاقت کس طرح سے بانٹی گئی ہے. تو چیئرمین جو ہے وہ با اختیار ہے اور بے شمار اس کے پاس اتھارٹیز اینڈ ڈومین اس کا وسیع ہوتا ہے, اور ڈاؤن دا لائن وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, اور یہ فارمل اسٹرکچر ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں پاور کی بات ہوتی ہے وہاں پالیٹکس آتی ہے. اب فیملی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی کی وفات ہوتی ہے تو آپ جائیں گے, وہاں پر آپ فاتحہ پڑھیں گے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک گفتگو شروع ہوتی ہے اب کس کی چلے گی. مطلب یہ فیملیز میں ہے, کمیونٹیز میں ہے, اداروں میں ہے, جہاں 2 سے زائد لوگ ہوں گے وہاں سیاست ہوگی. اچھا, اب سیاست کی بھی ایک اچھی شکل ہے اور ایک بری شکل ہے. جیسے قیادت, امامت, رہنمائی جو ہے
لیڈرشپ، اس میں بھی اچھی لیڈرشپ بھی ہے، بری لیڈرشپ بھی ہے، لیکن لیڈرشپ سے فرار تو نہیں ہے. ہر شخص ایک لیڈر ہے، نہ وہ ماٹھا ہو یا وہ اعلیٰ ہو. اب اعلیٰ لیڈر ہمیں بننا ہے تو ایک الگ تقاضا ہے. ماٹھا لیڈر بننا ہے وہ تو بہت آسان ہے، 2-4 گالیاں سناؤ، ڈراؤ دھمکاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا. کیونکہ پالیٹکس میں طاقت کا استعمال جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے، نمبر 1. اور حکمت سے اگر ہم ہٹ کے چلیں گے تو پھر ہم ماٹھے لیڈرز میں شمار ہو جائیں گے، اور حکمت کو دوست بنا لیں گے تو بہت اعلیٰ قسم کی قیادت کر سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہی ہے کہ اکثر لوگ شکستہ کیوں ہوتے ہیں، ہاں اس کے آگاہی نہیں ہوتی،